زعفران کی قدر گدھے کو کیا معلوم. زبردست زعفران معلوم. ارے معلوم نہیں معلوم. کسے معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ سچے ہاتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مٹھے میں ڈالتے، حاملہ عورت کو دودھ میں ڈال کو پلاتے، حاملہ عورت کو دودھ میں ڈال کو کئی کو پلاتے گا. تو ایک تو ڈیلیوری آسان ہونا، دوسرا بچہ گورا ہونا. کہتے گورا پیدا ہوتا کیا؟ اس کے جسم سے پسینہ نہیں، فیئر اینڈ لولی نکلتا کیا؟ اور یہ فلسفہ سوڈان والوں کو نہیں معلوم کیا؟ دودھ میں زعفران ڈالے تو بچے گورے ہوتے ہیں بول کر ان کو نہیں معلوم کیا؟ کیا بھی نہیں ہوتا اس پہ سب. بچے گورے کالے ماں باپ کے رنگ کا اثر بنتے ہیں. بچے جو گورے کالے ہوتے ہیں ماں باپ کے رنگ کا اثر پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ بابا گورا رہا تو کبھی بچہ گورا ہو جاتا، بابا کالا رہا تو بچہ کالا ہو جاتا، اماں گوری رہی تو بچہ گورا ہو جاتا، اماں کالی رہی تو بچہ کالا ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ماں داتری باپ جھیترا، بچے نکلے چاند کے ٹکڑے. وہ بچپن میں ہم لگا کھیلتے تھے، ارے یاد ہے؟ اصلتا مسلتا ہاتھ سے پسلتا، وہ پہیلیاں بولتے تھے. ماں داتری باپ جھیترا، بچے نکلے چاند کے ٹکڑے. کب بھی ہو جاتا جگہ تو بھی کالی میں بھی کالا لیکن بچہ اتنا گورا ہوا، بول کو ڈاؤٹ کرو نہ کو. کب بھی کیا ہوتا، ماں کسی بچے کو حمل کی حالت میں محبت سے دیکھتی ہے تو اس کا اثر بھی بچے کے حسن پر پڑتا ہے. لکھا ہے پیارے. نہیں مانتے. جب غور کرو، پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، حمل کی حالت میں جب کوئی ماں کسی خوبصورت بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے اپنے پیٹ میں رہنے والے بچے پر جب اثر پڑتا ہے تو اسی حالت میں اگر قرآن پڑھے گی تو بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ کعبے کو دیکھتی رہے گی، بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ مدینے کو دیکھتی رہے گی، بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ شوہر کو محبت سے دیکھے، بچے پر اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالی. بچی ہے تو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی، اور بچہ ہے تو جو روح کا غلام ہوگا. نتیجے نکالو پیارو. بچے گورے کالے ہونا کمال نہیں، بچے بااخلاق ہونا کمال ہے. کتنے گورے بچے آہا ہاتھ لگائے تو میل لگتا. اخلاق کپڑے دھوتے سے برش سے منہ دھونا. کتنی پٹیاں، کون پٹیاں کیا خوبصورت رہتی. کہاں دیکھے منجے بولو نکو، کہیں پوچھو بھی نکو. بیان سنو رہے بولے تو ایڈریس تلاش کر رہی ہیں. کتنی پٹیاں. بچیاں نہیں بول سکتے، وہ بچیاں اگر ہوتی تو ماں باپ کی عزت کے لیے داغ نہ ہوتی. بچیاں ہوتی تو خاندان کے لیے داغ نہ ہوتی. میں تو ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں، ایسی بچیاں جو ماں باپ کی عزت اور آبرو کو داغ لگاتی ہیں، ایسی بچیاں جو خاندان کی عزت کو داغ لگاتی ہیں، اور ایسی بچیاں جو محلے کی عزت کو داغ لگاتی ہیں. اور اس سے آگے چل کر ایک اچھا جملہ آپ کے سامنے جو دلوں کو چھونے والا بیان کر دوں کہ ایسی بچیاں جو اسلام کی عزت کو داغ لگاتی ہیں. میں تو یہی آخر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسان اور بچی بن کر پیدا ہونے کے بجائے کوئی جانور کا پلہ پیدا ہو جاتی یا کوئی پتھر کا ٹکڑا ہو جاتی تو کم سے کم کبھی کسی موقع پر وہ پتھر میں سہارا لینے کے لائق ہو جاتے ہیں. اور آج کل جو ہو رہا ہے، نہیں میں اس بات کو مانتا نہیں.
اتنی بچی ہماری یہاں مرتد ہو گئی، اتنی بچیاں ہماری فلاں ہو گئی، اتنی بھائی عنوان ہی پر ہوں میں. سمجھ میں آئی بات ہے اکرم صاحب؟ نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے، مولوی صاحب کو قوم تقریر کرنا سکھا رہی ہے. سنو غور سے، اتنی ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو گئی. ایک بات بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. اگر بچیاں کالی پیلی ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھیں، اور اگر بچیاں حد درجے خوبصورت ہیں ان پر تو 4 گنا زیادہ نظر رکھیں، کیونکہ حسن کا غرور ہی ان کو جہنم کے گھاٹ اتارتا ہے. ایسی خوبصورت بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حسن کا امتحان اگر لینا ہے، کسی اللہ والے سے پوچھو کہ اللہ کے ولی ذرا بتا دے کہ میں کیسی ہوں، تو جواب آئے گا سورنی اور کتیا سے بھی بدتر ہے. کیا محبوب صاحب؟ توجہ کے ساتھ سنیں. پورے ملک میں جو یہ چرچے ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، اور بیانات میں بھی یہ بولتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ علماء ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کی کھانسی بھی ریکارڈ ہو کر ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. امام صاحب توجہ چاہتا ہوں اس بات پر. ایسے بھی علماء ہیں جن کی کھانسی بھی ریکارڈ ہو کر ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ لیکن دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو. دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو. میں اس بات کی صاف صاف تردید کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کی اتنے لاکھ بچیاں ہوں کہ اتنی لاکھ بچیاں مرتدہ ہو گئی ہے اور غیروں کے آغوش میں چلے گئی ہے. یہ سب افواہیں ہو سکتی ہے، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، صاف کھلے طور پر انکار نہیں ہے، ہو سکتی ہے کچھ ادھر سے ادھر چلے جاتی ہیں، اور پیغمبر کا فرمان بھی تو صحیح ہونا ہے، پیغمبر کی پیشین گوئی تو بھی صحیح ہونا ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے، 1450 سال پہلے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے زندگی بھر کے مومن کافر ہو کر مریں گے، میری زندگی کے عمر بھر کے کافر مومن ہو کر مریں گے. آقا کی یہ پیشین گوئی کی تصدیق کے لیے کچھ ٹکڑے ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے، لیکن لاکھوں کی تعداد اور ہزاروں کی تعداد میں اس بات کو مانتا نہیں میرے دوستو. 4 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 40 لاکھ ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ بالکل یہ بات ایک افواہ ہو سکتی ہے. میں تو بڑے ہی دور اندیشی کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ اسلام کی لاج رہے، ہماری بھائی بہنوں کی عزت کی لاج رہے. لیکن ایک بات بتاتا ہوں، پوائنٹ بتانے کے لیے میں یہاں تک آ گیا. توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں نہیں، اس میں سے 90% بچیاں وہ ہوتی ہیں جن کو اپنے گورے پن اور حسن پر ناز ہوتا ہے. وہی بچیاں ادھر سے ادھر گئی ہیں. آپ رجسٹر آفس میں جا کر فوٹوز نکال لیں یا گوگل میں جا کر فوٹوز نکال لیں، یا نہیں تو آپ کے سامنے حقیقتیں بھی ہوں گی. وہ بچیاں جن کو اپنے گورے پن اور اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، وہی بچیاں یہ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. میری بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی حفاظت کرو. حسن کا فیصلہ
بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ تم ایک عورت ذات ہو، حسن پر گھمنڈ مت کرو، تم کو تو اللہ نے بچہ جننے کی طاقت عطا کیا ہے، اور 2-4 بچے پیدا ہوتے نہیں، تمہارا پورا حسن ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ حسن اصل نہیں ہے، عمل اصل ہے، عمل اصل ہے۔ ہماری بچیاں گورے گورے گورے، خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، با اخلاق ہونا کمال ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سیرت کو دیکھتے ہیں، صورت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی سیرت کو دیکھتے ہیں، صورت کو نہیں دیکھتے۔ صورت کیسی بھی رہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ صورت کیسی بھی رہے لیکن سیرت اچھی ہونا چاہیے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، خاص طور بچیوں سے کہتا ہوں، تمہارا حسن حجام کا آئینہ نہیں، جو چاہے تم کو دیکھے۔ تمہارا حسن تمہارے شوہر کی امانت ہے، شادی سے پہلے بھی اس کی حفاظت کرو، شادی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرو، ورنہ اگر تم نے اپنے حسن کا غلط استعمال کیا، شادی کے بعد اس سے نکاح نہ ہوا، دوسرے سے نکاح ہوا، تو اس شوہر کے سامنے جب بھی بیٹھو گی تمہاری آزادی تم کو یاد آئے گی، سامنے چہروں میں مسکراہٹ تو ہوگی لیکن تمہارا اندر اتنا شرمندہ ہوگا، اس کے لیے تو مرنا ہی بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اسلام کی بیٹیوں، تمہارا چہرہ چاند نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھے، تمہارا چہرہ مثل سورج ہے، جو نگاہ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھ جل جائے، پھر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، اگر دیکھ بھی لے تو کچھ نظر نہ آئے۔ حکیم الامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صورت دیکھو، پھر ایم جی آر کا عینک پہننے کو پھرنا، کیا الیاس صاحب 1 سے 2 مرتبہ دیکھ ڈالے تو کوسا عینک پہننا، ایم جی آر کا، ایم جی آر بھی پہنتے تھے، میں بھی اصل وہ والا بابا، تمہاری صورتوں کے پردہ اللہ تعالیٰ بنایا تمہاری صورت کے لیے، تم مغز ہو، تمہارا پردہ تمہاری حفاظت ہے، موز کے اندر کا حصہ کھایا تو ضرور جاتا ہے لیکن کھانے سے پہلے اسے دیکھا نہیں جاتا، اور اندر کا حصہ وہی کھائے گا جو اس کا مالک ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ تمہیں یس بولے تو کیا معلوم، یہ بچیاں بولنا یس۔ تربوز کا اندر اصل ہے، اوپر چھلکا، اندر کی حفاظت کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ انار کے دانے اصل ہیں لیکن اس کی حفاظت کے لیے اوپر کا پردہ بنایا ہے۔ کوئی ایسا پھل بتاؤ جس کے لیے پردہ نہ ہو۔ پردے سے مغز کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر کیا تمہاری عزت کی حفاظت نہیں ہوگی؟ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پھول بھی جب تک چھپا ہوا رہتا ہے درخت میں رہنے کے لائق بن جاتا ہے،
جب وہ کھل کر اپنا حسن آزاد کر دیتا ہے، درخت بولتا ہے کہ اب میری برادری کا تو لائق نہیں ہے، جا کسی کی زینت بن جا۔ کلیاں چھپی ہوئی رہتی ہے، بند رہتی ہے، لائق درخت رہتی ہے، اور درخت کی ٹہنیوں میں اس کی نسبت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ کھلنے کی اے گل کے لیے رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ۔ ہماری بچیوں کو آفر دیتے ہیں، ہمارے لڑکوں سے جو شادی کریں گے ان کے لیے 17 قسم کا 14 قسم کا آفر ہے۔ بولتے نہیں بولتے؟ ارے آ رہا نہیں، ارے آ رہا نہیں آ رہا ہے بھائیوں۔ آج یہاں اس سفر کو جہاں تک ہو سکے کریں گے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، عنوان ہی میں داخل ہوں، جہاں تک ہو سکے اس سفر میں ہم لوگ شریک رہیں گے، کیونکہ میں بات چھوڑ دوں تو پھر آئندہ چل کر مجھے اس بات کو بیان کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں بھی ساری دنیا کی مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان لڑکے سے شادی کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تم کو بھی کیا کیا فائدے ملیں گے میں بتاتا ہوں۔ انہیں کون کی عورت بول رہی ہے ہمارے لڑکے سے شادی کرو گے تو اتنے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کبھی طلاق ولاق کا ٹینشن نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا طلاق کا ٹینشن؟ ہم تو طلاق دے کر اسے بڑی آسانی کے ساتھ، ہم کا تو بنا میری ضرور ٹینشن میں آ جانا ہے اللہ کرے بابا، انہیں بھی سن لے کو رنگی، انہیں بھی بدل۔ تو اسلام میں طلاق دے ڈال کر آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن بچیوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کی عزت اور مان مریادہ کو چھوڑ کر غلط فیصلے کیے ہیں، لاکھ سمجھانے کے بعد سمجھے نہیں ہے کہ یہ محبت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے دوستو۔ یہ کانتی بھی ملیں دو محبت، کتے کو مارے سکا مار دو۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ میں بھی 18 فائدے بتا دیتا ہوں آج، بھائی صاحب توجہ چاہتا ہوں، سمجھ میں یہ بات ہے؟ 18 فائدے ہماری بچیاں اگر مسلمان لڑکے سے شادی کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ اسے کتنے 18 فائدے ملیں گے۔ 18 بولنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا کہ پھر بھی دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، آپ کو ایمانداری سے ہاتھ دھونا نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان لڑکے سے شادی کریں گے تا حیات ایمان کے سائے میں رہیں گے۔ بہت بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اور تم کسی شرابی کی شوہر نہیں بنو گی، اور شرابی شوہر شراب پی کر تم پر ستم نہیں کرے گا۔ نہیں نہ کر رہی نا، کروڑوں میں ایک دو ہے اتنا، سمجھ میں یہ بات ہے۔ اس وقت تو زبردست فائدہ، میری آپا میری بچی میری بہن تو مسلمان لڑکے سے شادی کرے گی، تجھے اتنا زبردست فائدہ ہے، یہ 18 سے الگ کر کے میری طرف سے ایک جوڑ رہا ہوں، تو اٹھو کا تو اٹھتا، بیٹھو کا تو بیٹھتا۔ بولنے کی بھی ضرورت نہیں،
मियाँ बीवी बैठे थे, कहते बीवी यहाँ बैठी थी, शौहर वहाँ बैठा था, जी ज़रा उन्हें उठकर आया, क्या जाओ गुस्सा करे, बुला को क्या जी जाओ कर मुझे सो, कहीं को बुलाए सो तुम्हें, नहीं मेरी अंगली में पावर है क्या देखी सो, मेरी अंगली में पावर है क्या देखी सो। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, दूसरों की तरह शौहर की औलाद ना होने की सूरत में न्याग नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है न्याग, मैं इस वक्त बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। चौथा फायदा, शौहर खराब होने के बावजूद आप आसानी से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। आपको मिट्टी के तेल या गैस सिलेंडर से जलाकर हलाक नहीं किया जाएगा। तलाक का ऑप्शन दो तरफ वालों के लिए भी सहूलत है, और हमारी कौम की असरी तालीम याफ्ता बच्चियों के जहन में तलाक को पेश करके ये बिठाया जाता है कि जब चाहे तुम्हारा शौहर तुमको छोड़ सकता है। नहीं बच्ची, निकाह एक मजबूत बंधन का नाम है। गैर मुस्लिमों में 7 बंधन का नाम देते हैं, लेकिन इस्लाम हमेशा का खिताब देता है। किसी को पूछो 7 के बाद क्या, गोत्तिल्ला रही कताऊ ने 7 जन्म एक साथ, बोलते नहीं बोलते है, नहीं है वो अपनी जगह पर, 7 जन्म एक साथ, बोलते नहीं बोलते। 8वें जन्म सवाल करो, लेकिन हमारे पास 7 जन्म नहीं है, लेकिन हमेशा 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 साथ रहेंगे। दुनिया में भी, आखिरत में भी, जन्नत में भी साथ रहेंगे। तलाक कौन देते हैं? लाख में 10-12 देते हैं। उत्तर कितने? लाख में 10-12 देते हैं। हर पॉजिटिव के लिए नेगेटिव होना नहीं, मुस्बत के लिए मनफी होना नहीं। कहीं कहीं तलाक़ नहीं देना बोलकर बोले तो इन घुग्गुओं को बोलना तुम्हें लेती सो कारामी ज़िंदगी में बेचो नको। कार ख़राब होगी तो बेचते नहीं बेचते, 2 व्हीलर ख़राब होगी तो बेचते नहीं बेचते, छोड़ डालते नहीं। नको भी ये गाड़ी साथ नहीं दे रही है, जो गाड़ी साथ नहीं देती उस गाड़ी को रख कर संभालना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही ज़िंदगी में मियाँ बीवी की ज़िंदगी भी एक सफ़र है और एक गाड़ी है, साथ देते हैं, निभाते जाओ निभाते जाओ निभाते जाओ निभाते जाओ। अगर साथ नहीं दे रही है ये गाड़ी या वो गाड़ी ख़राब होती है तो फिर सेल भी कर डालो। इसी सेल का नाम होता है तलाक। ऐसी ऐसी बातें किसी ने भेजी हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, मैं सरसर पढ़ देता हूँ क्योंकि ये खोल कर बयान करना इस वक्त मौका भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, वक्त का भी तकाजा है। जो शौहर आपसे मोहब्बत करता है वो पाकीज़ा होगा। इस्लाम में ये हुक्म है कि अपनी बीवी की मोहब्बत में खियानत न करो। अगर वो दूसरी शादी करेगा तो फिर दूसरा भी हिस्सा हलाल ही का होगा। जिस मज़हब में दूसरा रास्ता नहीं, उस मज़हब का दूसरा रास्ता हराम ही होता है। समझे? हमारे नज़दीक दूसरा रास्ता है। इस्लाम कहता है पाप करने से बेहतर है निकाह करो, पाप करने से बेहतर है निकाह करो, जिना करने से बेहतर है निकाह करो, झूठ बोलने से बेहतर है निकाह करो। जिन धर्मों में दूसरा रास्ता नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डंके की चोट में, क्या तुम्हारे धर्म के मर्द एक बीवी को छोड़कर दूसरी औरत को हाथ तक नहीं लगाते? होटल का खाते नहीं? इस्लाम तुम्हारा शौहर पाकीज़ा रखता है। सातवां फायदा ये है, मुसलमान बच्चियां जब मुसलमान लड़के से शादी करेंगी
ان کو جانوروں کا موتر پینا نہیں پڑے گا. کیا کیا سوچ کر بنائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ ابھی آتے ہوئے راستے میں ایک مولانا نے مجھے بھیجا، کہا کہ مولانا یہ بیان کریں آپ. الحمدللہ آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ، اور بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو. اپنی عزت، جب تم پردے میں رہتی ہے نا، زمانہ تمہاری عزت کرتا ہے. اب آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، خان صاحب ایک فیسٹ کہیں گئے. خان صاحب کون؟ خان صاحب ارے رے شاہ رخ خان صاحب ایک جگہ گئے، تو پھر وہ شاہ رخ خان بولے تو لڑکے بھی مرتے لڑکیاں بھی مرتے ہیں. اب ان کو جا کر سب مسافے کر رہے ہیں، معانقے کر رہے ہیں، لپٹا لپٹی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا. اب میں وہ سب بول کر تمہارا دماغ کی خراب کروں؟ چل رہا ہے نہیں. اسے آزادی بولتے کیا صاحب؟ اسے بربادی بولتے، آزادی نہیں بولتے. آزادی نہیں بولتے، آزادی نہیں بولتے. اسے سب جا رہے ہیں، ان سے مسافہ اور معانقہ کر رہے ہیں، یعنی گلے مل رہے ہیں، بوسہ بیسی دے رہے ہیں. وہ شاید کوئی عام پروگرام تھا جس میں مسلمان بچیوں کو بھی کچھ حصہ لینا تھا، لیکن ایک بچی، اور ادھر سے بھی شاہ رخ خان پر مر رہے ہیں تو ادھر سے شاہ رخ خان بھی مر رہے ہیں. اسی لیے تو ہیرو ہے نا وہ. ادھر سے کوئی آتا، یہ بھی موقع دے رہے ہیں، یہ خود جا کر موقع پا رہے ہیں. لیکن ایک بچی برقعے کے ساتھ رہتی ہے، جناب قریب تک بھی نہیں گئے، سلام کر کے رستہ کاٹتے ہیں. کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے، سامنے والا کتنا ہی بڑا ہیرو کیوں نہ ہو، رشتہ جائز نہیں تو قریب آنے نہیں دیتا. پردہ ایک ایسی چیز ہے، پردہ ایک ایسی چیز ہے، خدا کی قسم اگر رشتہ جائز نہیں تو قریب تک آنے نہیں دیتا. اس کا استعمال کرو میری مائیں اور بہنیں. حسن تمہارا حسن نہیں، تمہارا پردہ تمہارا حسن ہے، تمہاری عزت تمہارا حسن ہے، تمہاری آبرو تمہارا حسن ہے. اور یہ زعفران پر بات یاد آ گئی ہے، اکثر جو کالے کلوٹے ہوتے ہیں وہ بچیاں اتنی بہکتی نہیں جتنا گورے گمٹے بچیاں بہکتی ہیں. اپنی جوانی پر اور اپنے حسن پر بڑا ناز ہے. یہ حسن بھی تمہاری امانت ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. جیسے کل قیامت میں تمہارے نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، روزے اور تلاوت کے بارے میں سوال ہوگا، حلال اور حرام کھانے پینے کے بارے میں سوال ہوگا، اخلاق تمیز کے بارے میں سوال ہوگا. مسلمانوں، میرے بھائیوں، کان کھول کر سنو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین بہنیں کان کھول کر سنو کہ تمہارے لیے ایکسٹرا سوال بھی ہوگا. اللہ پوچھیں گے، میری بندی میں نے تجھے حسن عطا کیا تھا، اس کی دنیا میں تو نے کتنی حفاظت کی، رپورٹ پیش کر. میں نے تجھے حسن عطا کیا تھا اور تجھے جوانی بھی دی تھی، اور تو نے اپنی اس حسن کی کتنی حفاظت کی ہے. سیکنڈ سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا وہاں پر، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. حفاظت کی رپورٹ پیش کر. اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کر رہے کیا میرے بھائیوں؟ تم باپ ہو، تم بھائی ہو، تم ماموں ہو، تم چاچا ہو، انکل ہو، تمہارے گھر کی بچیوں پر تمہاری نظر نہیں تو پھر کیسے مرد ہو؟ تم کیسے مرد ہو؟ تمہاری جوان بچی پر تمہاری نظر نہیں، تمہاری جہان پر تمہاری نظر نہیں. جن کر چھوڑنا تھا تو پھر جنے کیوں؟ تم انسان ہو، انسان. معافی چاہتا ہوں، ایسے حضرات باہر ہی نہیں اندر بھی بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر غفلتوں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں. جب حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر جنے کیوں؟